اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ وما بعد۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ جس وقت ایک مومن دوسرے مومن سے مصافحہ کرتا ہے، ایک دوسرے سے ایک مومن دوسرے سے ہاتھ ملاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کتنا درجہ رکھا ہے اور اس کا کتنا ثواب ہے۔ مومنین کرام، یہ ایک بہت بڑا جذبہ ہوتا ہے مومن کا مومن سے ملنا، ملاقات کرنا اور مومن کے ساتھ مصافحہ کرنا۔ اصول کافی جلد نمبر 4 ہے، کتاب الایمان والکفر۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، عن ابی عبیدہ، راوی ابو عبیدہ ہے، وہ کہتا ہے کنت زمیل ابی جعفر، میں امام علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ وَكُنْتُ أَبْدَأُ بِالرُّكُوبِ، میں پہلے سوار ہوتا، ثم يركب، ہوا پھر حضرت سوار ہوتے۔ یعنی اسی طریقے سے ہم سفر کر رہے تھے کہ کبھی سواری پر میں سوار ہوتا اور کبھی امام علیہ السلام سوار ہوتے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا، جس وقت ہم دونوں برابر ہوتے، یعنی دونوں اس سواری سے نیچے اترتے، سلم وسأل مساءلۃ رجل لأحد له بصاحبہ، امام علیہ السلام مجھ سے ایسے ملتے، سلام کرتے اور ایسے حال احوال پوچھتے گویا کہ ابھی ہم نے ایک دوسرے سے ملاقات ہی نہیں کی۔ فصافح، اور حضرت مجھ سے مصافحہ کرتے۔ وکان اذا نزل قبلی، جس وقت ہم اترتے تو امام علیہ السلام مجھ سے پہلے اتر جاتے اور پھر اسی طریقے سے امام علیہ السلام مجھ سے ملتے۔ یعنی تھوڑی دیر کے بعد جس وقت ہم نشستیں تبدیل کرتے تو امام علیہ السلام پھر مجھ سے حال احوال پوچھتے۔ تو میں نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، انک لتفعل شیئا ما یفعل احد من قبلنا، آپ تو میرے ساتھ ایک ایسا کر رہے ہیں کہ آج تک میں نے تو نہیں دیکھا کہ آج تک کسی نے ایسا کام کیا ہو۔ وَإِنْ فَعَلَ مَرَّةً، اگر یہ ایک دفعہ کر لیں، فَكَثِيرٌ، تو یہ بہت زیادہ ہے۔ لہذا بار بار جس وقت سواری سے اترنا، پھر ایک دوسرے سے ملنا اور مصافحہ کرنا اور ایک دوسرے سے حال احوال پوچھنا، جبکہ ہم دونوں اکٹھے سفر کر رہے ہیں، تو اس کا کیا معنی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اما علمت ما فی المصافحہ، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس مصافحہ میں کتنی برکت ہے اور اس کا کتنا فائدہ ہے، اس کا کتنا ثواب ہے؟ امام فرماتے ہیں، ان المؤمنین یلتقیان فیصافح احدہما صاحبہ، جب دو مومن ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، فلا تزال الذنوب تتحط عنہما کما یتحط الورق عن الشجر۔ امام فرماتے ہیں کہ جس وقت دو مومن ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، جب تک ان کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں رہتے ہیں، اس وقت تک ان کے گناہ ایسے جھڑتے رہتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے رہتے ہیں۔ جی، واللہ ينظر الیہما حتی یفترقا، جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، اس وقت خالق کائنات ان پر اپنی طرف سے ایک خصوصی رحمت کی نظر ارشاد فرماتا ہے، جی، نظر نازل فرماتا ہے۔ خالق کی کائنات ان کو اپنی خصوصی رحمت میں رکھتا ہے جس وقت تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو جاتے۔ اور دوسری حدیث میں ہے، یہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام سے ہی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں، ان المؤمنین اذا التقیا، جس وقت دو مومن ایک دوسرے سے ملتے ہیں، وتصافحا، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، ادخل اللہ یدہ بین ایدیہما، تو اللہ تعالیٰ اپنا ید رحمت، دست رحمت ان دو مومنوں کے درمیان میں قرار دیتا ہے۔ یعنی ادھر سے دو مومن، ایک مومن ہاتھ اٹھاتا ہے، دوسرا مومن ہاتھ اٹھاتا ہے اور درمیان میں ان کے خالق کائنات کا دست رحمت ہوتا ہے۔ جی، اور امام فرماتے ہیں، فصافح اشدہما حبا لصاحبہ، اور خالق کائنات مصافحہ کرنے سے دو مومنوں کے درمیان محبت کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے یہ مصافحہ کرنا یہ محبت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ مومنین کرام،
یہ جو ہم مصافحہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، یہ مصافحہ کرنا یہ حقیقت میں دو موالی مومنین کی محبت کا ثبوت ہوتا ہے اور اس کا بہت زیادہ درجہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، یہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام سے ہی حدیث ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں راوی سے، مالک جہنی ایک راوی ہے، اس سے کہتے ہیں یا مالک انتم شیعتنا، اے مالک تم ہمارے شیعہ ہو، اللہ ترى انک تفرط فی امرنا، جبکہ تم ہماری معرفت رکھنے میں کوتاہی کرتے ہو، جس طریقے سے ہماری معرفت رکھنا حق تھا اس طرح تم حاصل نہیں کر سکے۔ آگے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، واقع ہے بھی ایسا ہے، بڑی دلچسپ یہ جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں جس طرح خالق کائنات کے حق کی معرفت ہر بندے کے اختیار میں نہیں ہے، ایسے ہی ہم محمد والے محمد کی معرفت بھی ہر بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مومن کے حق کی معرفت بھی جس طریقے سے رکھنا ہے اس طریقے سے تم نہیں رکھ سکتے ہو۔ ہاں البتہ امام فرماتے ان المؤمن لیلقى المؤمن فیصافحہ، ہاں جس وقت ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرتا ہے اور اس سے مصافحہ کرتا ہے، فلا یزال اللہ ینظر الیہما، تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نظر رحمت فرماتا رہتا ہے، والذنوب تتحط عن وجوہہما، اور ان سے گناہوں کو ایسے دور کرتا رہتا ہے، کما یتحط الورق من الشجر، جس طریقے سے موسم خزاں میں پتے درختوں سے جھڑتے رہتے ہیں، حتی یفترقا، امام فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ جب جدا ہو جاتے ہیں، تو جب تک وہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، مصافحہ کرتے رہتے ہیں، ان کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں جس طرح درختوں سے پتے جھڑتے رہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں فکیف یقدر علی صفت من ہوا کذالک، جس کے ساتھ مصافحہ کرنے سے، جس مومن کے ساتھ مصافحہ کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس مومن کی پہچان بھلا کون رکھ سکتا ہے جی؟ اس مومن کی حقیقت کو پہچانا، اس مومن کے حق کو پہچانا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ مومن میں بڑی گہرائیاں ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جس کے ساتھ ہاتھ ملانا گناہ کی بخشش کا سبب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کتنا مقام ہوگا۔ خالق کائنات ہمیں معصومین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔